بھائی. بھائی صاحب آپریٹر صاحب آپ خود کیوں آئے ہو؟ آپریٹر صاحب آپ نہ آ جاؤ بھائی، آپریٹر کو ہم نہیں لیں گے بھائی. ذاکر صاحب نے آنا تھا، ذاکر صاحب نہیں آئے. السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو عزت دے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس آپ کی دعائیں، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی پریکٹس چل رہی ہے ابھی؟ آپ جی پریکٹس کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں؟ نہیں میں ریٹائر ہو گیا ہوں ابھی. بہرحال میں ایک اچھا یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں ابھی، اچھا پڑھاتا ہوں. اچھا میں تو ٹیچنگ کی سائڈ پر تھا نا. میں اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت. کلینکل سائڈ سے میں نے چھوڑ دیا تھا کافی عرصے پہلے. ٹیچنگ اچھا سائڈ پر میں تھا، تو ویسے گورنمنٹ جاب سے تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس میں ابھی ٹیچنگ کرتا ہوں، پروفیسر ہوں ابھی. صحیح. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو مزید 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 توفیق اور طول عمر دے. حکم کریں. آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ رب اللہ. خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. تو گزشتہ نشست میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کے حوالے سے. صحیح. اس کے بعد پھر آپ کا ایک ویڈیو کلپ میں نے سنا تھا، آپ کی ایک اور مومن کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، وہ میں نے سنی تھی. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے سنا بھی دیتا ہوں آپ کو، میرے پاس محفوظ ہے وہ. اس میں آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مومنہ کی شادی غیر مومن سے، کسی بھی مومنہ کی شادی غیر مومن سے حرام ہے. جی ظاہر پہ ہوتا نا، ایمان ہو. حقیقت پہ ہم نہیں کر سکتے نا، ظاہر پہ وہ ظواہر پہ حکم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظواہر پہ. یہی تھے، اگر آپ کہتے ہیں تو بالکل صحیح ہے. عرض ہے. دیکھیں آپ اپنے بات کامل کریں، میں جواب دے دوں گا، آپ بات کامل کریں. میرا سوال اس حوالے سے یہ تھا کہ اگر مومنہ کی شادی غیر مومن کے ساتھ حرام ہے، یعنی کسی بھی شیعہ بچی کی شادی غیر شیعہ کے ساتھ حرام ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم کا نکاح خلیفہ ثالث کے ساتھ کیا تھا. تو اب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یا تو رسول خدا کی یہ دونوں بیٹیاں غیر مومنہ تھیں، یا یہ ماننا پڑے گا کہ خلیفہ ثالث مومن تھا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شیعہ اور مخالفین سب کا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ظواہر پہ عمل کرتے تھے، علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ظواہر پہ عمل کرتے تھے، علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے. اور شیعوں کو بھی جو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تم سے رشتہ لینے آتا ہے اور اس کا دین صحیح ہے، اس کا اخلاق صحیح ہے، تو اس کو تم اپنا رشتہ دے دو. اور یہ نہیں فرمایا کہ تم تجسس کرو کہ واقعاً اس کے دل میں کیا، کیونکہ یہ ناممکن ہوتا ہے انسان کے لیے. ایک شخص آتا ہے کہ وہ ظاہر مومن ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، بعد میں جا کر وہ منافق بن جائے. یہ تو کسی کو نہیں معلوم، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہو سکتا ہے معلوم ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں غیب کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے امتحان کے طور پر کبھی کبھار ائمہ علیہ السلام سے وہ محفوظ بھی کر لیتا ہے، ان کو نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ. بہرحال جو شیعوں کو حکم ہے وہ ظواہر پر حکم ہے، اور خود ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام اکثر ظواہر کے مطابق عمل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے عائشہ سے شادی کیا. نبی کریم صلی اللہ تو یا تو دیکھیں وہ آپ دیکھیں کتنے احادیث ہے کہ آپ جب آپ شادی کرتے ہیں تو مومنہ کا انتخاب کریں، ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ مومنہ کا انتخاب کریں، جی اچھے گھرانے کا انتخاب کریں، فلاں کریں فلاں کریں فلاں کریں. آپ کے ماموں جو ہیں، ماموں جو ہے آدھا باپ ہوتا ہے، آپ کے بچے جو ہے کیا ہوتے ہیں، آپ کے جس طرح باپ کی ہم شکل ہوتے ہیں، باپ کے ہم خاصیت ہوتے ہیں، وہ ماموں کے بھی ہم خاصیت ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سے بھی شادی کیا، یہود زادی سے بھی شادی کیا، صفیہ بنت حیی ابن اخطب، عائشہ سے بھی شادی کیا، حفصہ سے بھی کتنے شادیاں کی ہیں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جعدہ بنت اشعث سے شادی کیا. تو شادی جو ہوتی ہے نا، یہ ظواہر پہ ہوتی ہے.
ظاہر پہ ہوتی ہے. اگر ظاہر میں ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایمان ظاہر کرتا کہتا ہے میں، تو اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی تو اس زمانے میں تو یہ لوگ تو اسلام کے دعوے دار تھے نا، کہتے تھے کہ مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے اس زمانے میں ان سے یہ باتیں سرزد نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ بعلم غیب پتہ ہے، یہ بعد میں جا کر یہ غلط ان میں انحراف پیدا ہو جائے گا، لیکن ابھی جو ہے نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں اور مسجد وغیرہ آتے ہیں، تو اسی بنا، ظواہر کے بنا پر ہو سکتا ہے انہوں نے ان سے شادی کرائی ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے خود شادی کیا، بھائی یہ تو کوئی انکار نہیں کر، انہوں نے خود عائشہ سے شادی کیا، انہوں نے خود افسر سے. اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس کے متعلق کوئی ہے کہ حکم ہے کہ نہیں کہ تم جب شادی کرو تو تم رشتہ ایسے عورت، مومنہ عورت کا انتخاب کرو، فلان عورت کا انتخاب کرو، بکر کا انتخاب کرو، خوبصورت کا انتخاب کرو، حالانکہ یہ صفات ان میں سے کوئی عائشہ میں نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. آپ نے جو فرمایا نا، میں آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم غیر کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو مگر غیر کو اپنی بیٹی مت دو. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کو دیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ثالث جو ہے وہ ظاہراً مومن تھا. ظاہر میں تو اس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ہجرت کے ابتدا میں یہ لوگ تو اسلام اظہار کرتے تھے، مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے نا. اس زمانے میں شاید اس زمانے میں شاید جہاد بھی واجب نہیں ہوتا. ہجرت کے بعد کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہجرت کی بعد کی بات ہے. ہجرت کے بعد بھی یہ جو ہے نا، اس زمانے میں یہ اسلام کا اظہار کرتے تھے ظواہر پہ. مثلا ہو سکتا ہے ظواہر کے مطابق دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس طرح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پہ کبھی عمل نہیں کرتے تھے. علم غیب پہ عمل کرتے تھے کبھی کبھار. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی اجازت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امور میں علم غیب پہ عمل کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار. لیکن اکثر ان کا عمل ہوتا تھا ظواہر پہ ہوتا تھا، ظاہر پہ عمل کرتے تھے. وہ اگر ظاہر میں مثلا ایک شخص نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس پہ اسلام کے احکام جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے وہ وہاں پر ہے جب میں پتہ ہے. ایک شخص کہہ رہا کہ میں عمری ہوں، کہتا ہے میں 12 اماموں کو نہیں مانتا بھائی، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو مانتا ہوں، کعبہ کو مانتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں رشتہ لینے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ شخص ظاہر ہی میں اس کا پتہ ہے میں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھتے تھے. وہ اسی جو پیغمبر کہتے تھے وہ عمل بجا لاتے تھے. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، قرآن مجید کا فرمان ہے کہ یہ مدینے کے منافق اتنے پکے منافق ہیں کہ انہوں نے نفاق کی اتنی پریکٹس کی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق ہیں. یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 101 ہے. یہ نفاق میں اتنے پکے ہیں. تو اگر ظاہر میں ایک شخص دیکھیں، ابھی ہمارے پاس جو رشتے جب ہمارے پاس آتے ہیں نا، ہمیں حکم ہے کہ ہم عیسائی کو رشتہ نہ دیں، ہمیں کافر کو رشتہ نہ دیں، ہم ہندو کو رشتہ نہ دیں، اور اسی طرح جماعت عمریہ کو رشتہ نہ دیں، اور اسی طرح شرابی کو رشتہ نہ دیں. لیکن ایک شخص جو ظاہر، ہمیں دل کا تو کسی کو نہیں معلوم، دل کا ہمیں نہیں معلوم. ایک شخص بھائی وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مصائب پہ روتا بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، یا بعد میں اس کا نفاق ظاہر ہو جائے، ابھی ہمیں نہیں پتہ چلتا، یا بعد میں جا کے وہ کرسچن بن جائے. ایسے کیسز نہیں ہوئے، بہت سارے کیسز ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک سنت قائم کیا کہ بھائی تم رشتہ دے دو، اللہ پہ توکل کرو. اگر بعد میں وہ غلط نکلا نا، تو یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا، یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا، اس کی 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوا. یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو جائے. لیکن ہمارے پاس جو حکم ہے وہ ظواہر پر ہے. تو عثمان کا جو آپ قیاس کر رہے ہیں نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بات وہاں پر ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص غیر شیعہ ہے، اس کو رشتہ نہیں دیتے بھائی. لیکن ایک شخص جو آگے ایمان کا، اسلام کا اظہار کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب بیعت، حتی غدیر خم تک انہوں نے سب نے بیعت کیا تھا، بخن کہا تھا. یہ اس پیغمبر کے زمانے میں یہ تو اس طرح ان کو جرات تو نہیں تھا کہ اللہ نہ کہ یہ نفاق کا اظہار کریں. جو تھا ان کے دل میں تھا، ان لوگوں کے دلوں میں تھا. جی سر بولیں. آغا صاحب دیکھیں، مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جناب رقیہ کا نکاح خلیفہ ثالث کے ساتھ کب ہوا تھا؟ شیعہ میں وقت کا ذکر نہیں ہے، شیعہ کتب میں. جناب ام کلثوم کا کب ہوا تھا؟ رقیہ کا پہلے ہوا تھا یا ام کلثوم کا پہلے ہوا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دیکھنا پڑے گا.
کون سا پہلے کا تھا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے بنات کا، خود یہ بات بتائی، آپ نے خود اپنے میں نے نہیں پروگرام میں بتائی، یہ میں نے بات حدیث بتائی دکھائی ہے. کہ خلیفہ ثالث، یہ یار سن لینا، کہ خلیفہ ثالث نے جناب رقیہ کو قتل کیا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جناب رقیہ کی قبر میں اترنے کی اجازت نہیں دی تھی. اب اس کے بعد بھی کیا اس کو ہم مومن سمجھیں گے ظاہراً؟ اور اس کے بعد بھی کیا ام کلثوم کی شادی ان کے ساتھ کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ پہلی بیٹی کی تو رخصتی نہیں ہوئی نا، وہ رخصتی سے پہلے مر گئی تھی. وہ پہلی بیٹی کس عثمان، کی رخصتی نہیں ہوتی؟ ام کلثوم آپ کی؟ ناموں کا پوچھا ہے نا، ایک رقیہ ہے ان کی بیٹی کا جو عثمان کے ساتھ ہوئی، اس سے پہلے والی جو بیٹی ہے اس کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، نام دیکھنا پڑے گا. ام کلثوم ہے ام کلثوم یا نام ہے نا؟ ام کلثوم ہے یا ام زینب ہے؟ کلثوم نام ہے. ہاں نہیں زینب کا نکاح تو وہ ہاں بنو میہ والا جو تھا. ہاں. تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سب احادیث اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. ہم احادیث کے سامنے شیعہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے، ایک روایت بھی نہیں ہے کہ کہہ دیں ائمہ اطہار علیہ السلام کو ولو ضعیف کہ کہہ دیں کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی بیٹیاں نہیں تھیں، ربائب تھی، جو بھی تھی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں روایت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ وجود نہیں رکھتی ہے. دیکھیے روایت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وجود نہیں رکھتی ہے. اگر حدیث نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں بالکل. مطلب درایت ہمیں یہ بتا رہی ہے نا، درایت ہمیں یہ بتا رہی ہے. اجازت رائے ہمیں دے یہ بات بتا کرنے رہی ہے. کی. بات میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو ہم ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اس کی روایت ایک نہیں کئی ایک ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ربائب ہے، یہ صرف ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، یہ کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات میں شیعوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دین کن سے لیں گے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے لیں گے یا لوگوں کے اجتہادات سے لیں گے؟ یہ اجتہاد آپ کو رائے حق سے ہٹا دے گا، اہل بیت علیہ السلام سے دوری کا سبب بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات میں ان کی 4 بیٹیاں. اچھا، جو پہلی بیٹی کی جو شادی ہوئی عثمان کے ساتھ، اس کی رخصتی نہیں ہوئی. عثمان کا گھر اس نے دیکھا ہی نہیں، اس سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. وہ روایت میں نہیں کہ کیسے مری ہیں، ہو سکتا ہے بیمار ہوں، جو بھی ہوا، ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے جناب رقیہ کی شادی عثمان کے ساتھ، صرف اس کی رخصتی ہوئی ہے. پھر عثمان نے ان کو قتل کیا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ایک بیٹی کو قتل کیا پھر اس کے بعد دوسری بیٹی کو دیا پھر اس کو بھی قتل کیا، یہ تو ہم نہیں کہتے نا. یہ تو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ تو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے 3 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں وہ تیسرے کو بھی عثمان، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی روایت ہے. شیعوں کے پاس یہی روایت ہے کہ ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، عثمان کے ساتھ نکاح ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی عثمان کا ہم بستر نہیں ہوا، وہ مر گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی. دوسری بیٹی کی رخصتی ہو گئی، اس کو عثمان نے قتل کر دیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کر دیا. پھر یہی ہے اس کی دامادی کی کہانی عثمان کی. یہ جو 4 بیٹیوں والی روایات ہے نا، ان ساری روایات کا میں نے آپ سے گفتگو کرنے کے بعد جائزہ لیا اور میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا تھا، باقی علماء کی جو رائے ہے اس کے حوالے سے، کہ وہ ساری روایات ضعیف روایتیں. ان میں وہ ایک راوی ہے، ابھی مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، وہ ایک راوی ہے کہ جو سنی ہے اور اس کے اوپر کسی نے بھی اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے. اسی ایک راوی سے یہ ساری روایتیں ہیں، جتنی بھی کتابوں میں آئی بھی ہیں وہ سب ایک راوی سے ہیں. ابھی وہ زبیر بن بکار تھا یا کون تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے وہ بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کو ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ میں آپ کو مقصد بن کچھ ایسا نام تھا اس کا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میرے بھائی یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقیہ، یہ من لا يحضر الفقیہ جلد نمبر 1 ہے. اوکے، اس میں مقدمے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کتاب کے مقدمے میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے سارے روایات صحیح ہیں. یہ کتاب کے سارے روایات بلی. میں نے اس کتاب کو من لا يحضر الفقیہ نام رکھا ہے لیکون الیہ مرجعہ وعلیہ معتمدہ وبہ اخذہ ویشترک فی اجرہ من ينظر فیہ وینسخ یعمل بمودعہ. پھر فرماتے ہیں کہ انی پچھلے صفحے سے شروع ہوتا ہے ان کے عبارت، ولم اقصد فیہ
قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رأوا بل قصدت الى ایراد ما افتي به واحکم بصحته. میں نے اس کتاب من لا يضر الفقيه میں اس طرح نہیں کہ میرے پاس جتنی احادیث ہیں میں نے سب کو صحیح ضعیف سب کو جمع کیا، نہیں، صرف ان احادیث کو جن کو میں حجت سمجھتا ہوں. واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ سب روایت حجت ہیں. میں نے ان حدیث کو لایا. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، اور یہ سب احادیث یہاں پہ مشہور معروف کتابوں سے مروی ہیں جن پہ سب شیعوں کا اعتماد ہے. اور وہ اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے کہ اس میں سے میں نے اسانید حذف کی ہیں تاکہ یہ کتاب موٹی نہ ہو جائے. وصنفت هذا الكتاب بحذف الاسانید لئلا تكثر طرقه، کیونکہ ہر حدیث کے طریق بہت زیادہ ہیں، میں نے اسی لیے اسانید حذف کی ہیں. جب یہ پتہ چلا میرے بھائی تو اسی کتاب من لا يضر الفقيه میں ملاحظہ فرمائیے، جزء رابع ہے یہ، من لا يضر الفقيه جزء رابع ہے، اس میں یہ ملاحظہ فرمائیے. بھلے ابو مریم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امامہ بنت ابی العاص و امہا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت تحت علی بن ابی طالب. یہ تو بہت سارے روایات میں کہ امامہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بانجی ہیں، اور ان کی والدہ کون ہے؟ والدہ ان کی کا نام زینب ہے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امامہ رسول امیر المومنین علیہ السلام سے ان سے شادی کیا تھا، ان سے شادی کیا تھا بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد. تو یہ تو، اور اس کے بعد نہیں، اس شادی سے تو انکار نہیں کیا جا رہا ہے، نہ ان کے بھانجی ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے. جناب زینب جو ہے ان کی سوتیلی بہن ہے، تو سوتیلی بہن بھی تو بہن ہی کاؤنٹ ہوتی ہے نا. وہ کس نے کہا؟ بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ و امہا زینب بنت رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے زینب. یہ ایک روایت تو بہت سارے روایات ہیں، میں نے روایت آپ کو دکھائے تھے پچھلے پروگرام. اور یہ شیعہ احادیث میں یہ ایک مبنائی اختلاف ہے، یہ ایک مبنائی اختلاف ہے کہ ہمارے روایات ضعیف ہیں. ان کے اوپر اچھی جرح کر رکھی ہے، او بھائی جن علماء نے جرح کیا نا، جرح کیے، بحث کیے، کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ فلانا راوی ضعیف ہے، فلانا راوی ضعیف ہے، اور ان روایتوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. اچھا ابھی میں نے تو صحت ثابت کر دیا نا، یہ روایت صحیح ثابت کر دی صدوق سے، اچھی بات ہے. یہ جو ایک مبنائی اختلاف ہے، جو کہتے ہیں شیعہ احادیث میں ضعیف احادیث بھی ہیں، وہ الگ بات ہے، اس کی بات کریں. مقدمے میں لکھا ہے نا، شیخ صدوق نے مقدمے میں، شیخ صدوق ہے یا شیخ کلینی ہے، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہے، سارے محدثین قابل عزت قابل احترام ہے، لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم نے تو ایک تو نہیں، متعدد معتبر شیعہ کتب میں بہت سارے روایات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں نا. آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں ہیں تو لے کے آؤ نا، تم ایک ضعیف حدیث لے کے ہم قبول کرتے ہیں، تم ایک ضعیف حدیث لے کے ہم قبول کرتے ہیں کہ بیٹیاں نہیں ہیں. حدیث کا نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 4 بیٹیاں ہو جائیں گی. پھر آپ کے پاس جو 4 بیٹیوں والی حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے. نہیں ضعیف سب احادیث صحیح ہیں، میں ایک بھی ضعیف نہیں. آپ کی جو بات ہے نا کہ وہ آپ کی بات کی دلیل ہونی چاہیے نا. آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص اس کی بیٹی نہیں ہے، دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے نہیں کہہ سکتے. ہمارا دلیل مستند قول امام معصوم علیہ السلام ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، احادیث زیارات میں ان کا ذکر موجود ہے، زیارتوں میں ان کا ذکر موجود ہے، دعاؤں میں ان کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ صلوات بھیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر، جناب رقیہ پر، جناب زینب پر، ان کے نام کے ساتھ صلوات موجود ہے زیارتوں میں. آپ کہتے ہیں بیٹی نہیں ہے، تو ایک دلیل تو ہونا چاہیے نا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے سب ہر جگہ کہہ دے کہ بیٹیاں، اس میں کوئی تقیہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکومت کا مسئلہ ہے، کوئی خلافت کا مسئلہ ہے. اگر اچھا یہ جناب رقیہ کی جو قتل کا مسئلہ ہے، جو قتل والی بات آپ نے کی ہے، یہ کس کتاب میں ہے کہ کہاں سے اس کا ریفرنس ہے؟ کافی میں ہے نا، کتاب کافی میں بھی اور میں بھی ہے. میں نے دکھا دیا تھا اسی دن آپ کو، دکھا، میں مزید دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو. یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اہل سنت کی کسی کتاب میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ کہاں نقل کر ان کے کتاب. یہ بیٹیاں جو ان کا ذکر بہت کم ہے کتابوں میں، یہ مشہور نہیں ہے ان کے حالات زندگی کہ انہوں نے کیا کیا زندگی میں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہی تو ایک بات جو نا بڑی تعجب خیز ہے کہ رسول خدا کی ایک بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے،
ان کا اتنا زیادہ ذکر ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنے زیادہ ان کے مناقب ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور جو 3 بیٹیاں ہیں وہ یکسر نظر انداز ہو رہی ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی رسول اللہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے، تو یہ عجیب سی مطلب ان کے بھائی بھی اسی طرح ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے۔ حضرت دیکھیں حضرت فاطمہ سلام علیہ کے بھائی بھی تو ہے نا، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، ان کا کہاں ذکر ہے؟ بچپن میں فوت ہو گئے نا، بھائی تو بچپن میں فوت ہو گئے، وہ تو زندہ رہے ہی نہیں۔ ان کا بھائی ابراہیم بھی ہے، ان کا کہاں ذکر؟ نہ فضیلت ہے ان کے، نہ حالات، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر میں فوت ہو گئے نا، اسی عمر میں جب دیکھیں مکے میں ان کے حالات میں 1.5 سال 2.5 سال کی عمر میں گئے تھے، تو ظاہر ہے 1.5 سال 2.5 سال کے بچے کی کیا فضیلت بیان کریں گے؟ 1.5 سال 2.5 سال کا تو ہر بچہ معصوم ہے۔ وہ جناب ابراہیم کی اجازت ہے، جناب قاسم، جناب طیب، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کی عمر بہت بڑی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے چھوٹے فرزند ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ حضرت قاسم وغیرہ یہ بعثت سے پہلے ان کی ولادت ہے۔ اب ان کی چھوٹی ہے لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے نا۔ اجازت دیں اسی چھوٹی عمر میں دیکھیں، طاہر ہے، طیب ہے، عبداللہ ہے، یہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں بچپن میں نا، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے وہ، میں نے شاید کسی روایت میں دیکھا تھا کہ وہ گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے تھے جب ان کی وفات ہو گئی تھی، وہ اتنے چھوٹے نہیں تھے۔ بات یہ ہے کہ اسی عمر میں مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ماں کے پیٹ میں ہے، تو ان کی فضیلت کی احادیث موجود ہے۔ حضرت طیب، طاہر، یہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، تو جو بچپن میں فوت ہو گئے ہیں ان کی حدیثیں کہاں سے آئیں گی اور کیوں آئیں گی؟ عرض یہ ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ ذکر نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ابھی عرض کر رہا ہوں، اب میں آپ کے بات کا جواب دوں گا۔ لیکن جو باقی 3 بیٹیاں ہیں وہ تو جوان ہوئی ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا جناب رقیہ اور کلثوم جو ہے، رسول اللہ حضرت رقیہ اور کلثوم کی شادی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی نا، وہ نہیں ہے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ وہ آپ جماعت مخالفین کے روایت لے کے آ رہا ہوں، وہ ہمارا تو حدیث نہیں ہے، وہ مخالفین کی باتیں ہم سے نسبت نہ دیں۔ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ان کی ولادت نہیں ہوئی ہے، بھائی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ان کی بات ہو رہی، ان کی فضیلت بیان کی گئی، ان کی بھائیوں کی فضیلت نہیں ہے۔ شب معراج کہاں ہے ان کی فضیلت؟ ان کے بھائی زندہ تھے اس زمانے میں، زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے۔ شب معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہرا کے فضائل سنائے جا رہے ہیں، ان کے بھائیوں کے فضائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فضیلت کی بات کریں۔ حالانکہ ان کے بھائی بڑے بھی تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے۔ ان کے بھائی فوت ہو چکے ہیں نا۔ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، بھائی ان کے بعد میں فوت ہو گئے تھے، اس طرح نہیں تھے کہ وہ 2 سال میں فوت ہو گئے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں، بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے وہ۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھائی بیٹے، جو ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا یہ عمر تک پہنچا تھا جب وہ گھوڑے پہ بھی سوار ہوتے تھے، یعنی 8 سال 9 سال، مجھے نہیں معلوم۔ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، قاسم کے بارے میں یہ روایت ہے، مگر وہ بھی تو بعثت رسول سے پہلے فوت ہو گیا نا۔ اچھا ابھی مجھے بات کرنا دیں پلیز، مجھے کچھ جملے بولنے دیں۔ بعثت رسول سے پہلے فوت ہوا ہے وہ۔ بعثت کا مجھے نہیں معلوم کہ بعثت سے پہلے، شاید بعثت کے بعد فوت ہو گئے تھے، یہ آپ اس کو خلط کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، یہ بات تو مجھے کنفرم ہے نا، یہ بات تو کنفرم ہے آغا، میں نے پڑھا ہوا اس بات کو کہ قاسم اور عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، یہ قاسم جو تھے وہ بڑے ہو گئے تھے، ان کی عمر کوئی تقریباً 7-8 سال کے قریب تھی جب وہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور عبداللہ جو تھے وہ 2.5 سال یا 3 سال کے تھے جب ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی، اور یہ بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں، دونوں کی وفات بعثت سے پہلے ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کی ولادت جو ہے وہ بعثت کے 5 سال کے بعد ہوئی ہے۔ وہ صحیح ہے، وہ ان کے بھلے۔ پہلی بات میں آپ کو کچھ، آپ نے کہا تھا کہ عثمان کے قتل والا سنا دیں، یہ تو ایک فروع کافی میں ہے، جلد نمبر 3 میں یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 136، پہلے بھی آپ کو دکھا چکے تھے، ان رقیۃ لما قتلها عثمان، یہ اور بھی کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث نمبر 6 صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 3۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خواتین، ان کی کتنی فضیلت نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، ان کے بھائیوں کی بھی اتنی کوئی فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعثت کے بعد، ہجرت کے بعد وہ ولادت دنیا میں ہے نا،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب میں سے ان کی فضائل کے کتنے؟ بہت کم، بہت کم۔ امام رضا علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں؟ بہت زیادہ۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں کم نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ان کا مشکل سے بہت سارے ہیں، بہت سے تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے، ان کے فضائل نہیں ملتے ہمیں، بلکہ بہت سارے تو ائمہ علیہ السلام کے اولاد ہیں، ان کی مذمت میں بھی احادیث میں ملتے ہیں، ان کے حالات زندگی انہوں نے کیا کہا، کس طرح زندگی، ان کا کچھ نہیں ملتا آپ کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام زادے نہیں ہیں، امام علیہ ائمہ تاریخ علیہ السلام کا اولاد نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے 18 اولاد ہیں، ان کے حالات زندگی بہت مجہول ہیں، بہت سارے کے تو نام ہی نہیں معلوم۔ مثلا ابو بکر ہے، ان کا بیٹے کا کنیا ابو بکر، اس کا نام کیا؟ اس نام میں اختلاف ہے، محمد ہے یا عبداللہ ہے، کیا نام ہے؟ ان کے حالات زندگی بالکل نہیں معلوم۔ اب ان کو چھوڑیں، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اتنے مشہور، اتنے معروف، ان کے حالات زندگی کے بہت کم روایت ان کے متعلق، اتنے معروف، اتنے مشہور ائمہ 12 خاندان نبوت میں 14 معصومین علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ کون معروف ہے؟ حضرت زینب، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ ان کے حالات زندگی دیکھیں، اس موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی، اس میں روایت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب ادھر ادھر سے حدیث، وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے وہ نکال دیں کہ ان میں حدیث روایات کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے حالات زندگی اکثر مجہول ہے، نہیں معلوم، نقل نہیں ہوئی۔ اگر یہ نقل نہیں ہوئی ہے تو نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھائی نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب طالب، وہ پیغمبر کے بھائی ہیں، حالات زندگی بالکل غیر معلوم۔ جناب ان کے بھائی عقیل ہیں، ان کے فضائل کہاں ہیں؟ عقیل کے کوئی جناب ان کے سکے بھائی جناب جعفر طیار، ایک بھائی امیر المومنین علیہ السلام، ایک جعفر طیار، ان کے بھائیوں میں سب سے افضل جعفر ہیں۔ جعفر کے فضائل کو آپ قیاس کریں امیر المومنین علیہ السلام سے، کوئی قیاس ہی نہیں بنتا بھائی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو جناب زینب کے جو شوہر ہیں، ربیع بن العاص نام ہے نا ان کا؟ جی جی جی، ربیع بن العاص ہے یا عاص بن ربیع ہے، بہرحال اس طرح کا نام ہے ان کا، اور وہ بنو امیہ کے فرد ہیں۔ اور جس وقت جناب زینب کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیا رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی ایک کافر کے ساتھ کر دی تھی؟ دیکھیں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کوئی پکی حدیث نہیں ہے شیعوں کی، یہ مخالفین کی روایت ہوگی ان لوگ، اور یہ بہت ہو سکتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرح وہ تقیہ میں ہوں گے۔ زینب کی جب شادی ہوئی ہے ربیع بن العاص کے ساتھ، اس وقت تک رسول خدا کی بعثت ہی نہیں ہوئی ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کس دین پہ تھے؟ اب مجھے تعجب، آپ اس طرح سوال کرتے ہیں۔ دین ابراہیم پر تھے وہ تو۔ ختم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بنو امیہ کے فرد کا قیاس کیسے کرتے ہیں آپ؟ بھائی یہ بنی امیہ سب کافر نہیں تھے کہ اگر کوئی بنی امیہ ہے تو سب کے سب وہ برے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بنی امیہ میں بڑے پکے شیعہ گزرے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا، بعد میں جا کے شیعہ ہوئے ہیں وہ لوگ، یا بعد میں ان میں شیعہ گزرے ہیں، لیکن بعثت ربیع جو ہے یہ حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ کے بانجے تھے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی ان کی، تو اس کا آنا جانا ہوتا تھا اپنے خالے کے گھر، اسی وجہ خالہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو سے شادی کرایا۔ تو یہ اگر آپ کہتے ہیں وہ کافر تھے صرف اس لیے کہ بنی امیہ میں سے تھے، تو ہو سکتا ہے بھائی یہ آنے جانے کی وجہ سے ان کو تعارف کرا گیا ہو، ہدایت کی طرف آئے ہوں، کہ یہ چپکے سے باطن میں یہ موحد تھے، اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ کافر تھے، یہ کوئی مسلم نہیں ہے کہ آپ ایسے اجتہاد سے بھائی مطلب دیکھیں ہم نص کے تابع ہیں، ہم دیکھیں دو آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، اجازت دیں بات کرنا ہے، اجازت دیں۔ اس طرح کے استدلال ایک حدیث ہے تمہارے سامنے، ایک کئی حدیث ہے کہ فلان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے پاس اس کے کفر پہ کوئی دلیل تو ہے نہیں اس کے انکار کرنے کے لیے کہ بھئی یہ تو بنی امیہ سے تھے، بنی امیہ تو کافر تھے، بت پرست تھے، پیغمبر نے کہی، یہ اجتہاد ہے یا رائے ہے حدیث نص کے سامنے۔ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہمیں حالات بخوبی ہر ایک کا دقیق نہیں معلوم، کیونکہ سب تاریخ میں درج بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح حکم دینا کہ وہ حتماً کافر تھے، مشرک تھے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح۔ یہ محتمل ہے کہ بھئی وہ موحد تھے، یا مثلا نصارہ کے دین پہ تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، وہ بھانجے تھے حضرت خدیجہ کے، خدیجہ اگر مومنہ ہے تو ان کا بھانجا بھی مومن ہوگا، اسی لیے انہوں نے رشتہ دیا تھا اپنے بھانجے کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے آغا صاحب، ٹھیک ہے، ابھی ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی، دست بستہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے، بس یہی ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے بھائی کہ ان کا ذکر کیوں تاریخ میں نہیں ملتا، بہت سارے لوگ جن کا ذکر نہیں ملتا بھائی،
بہت سارے لوگ ہیں جن کا تاریخ میں اگر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، تاریخ میں اہم سیاسی لوگ نہیں ہیں یا مذہبی لوگ نہیں ہیں، کوئی امام پیغمبر نہیں، تو ان کا ذکر نہیں ملتا تاریخ میں. حضرت مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چچا ہیں زیادہ، ان کا ذکر نہیں ملتا بھائی تاریخ میں. حضرت عبد المطلب کے اتنے بیٹے ہیں اور ان کے اتنے بیٹوں کے اولاد ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کیوں جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا. ان کا ذکر اگر نہیں ملتا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے رسول کے 10-12 چچا نہیں تھے. یا ائمہ اطہار علیہ، ہر امام کے بہت سارے بیٹے ہوتے تھے بھائی. ان کا تاریخ میں اگر آپ دیکھیں فضائل وغیرہ ڈھونڈ لیں آپ کو نہیں ملے گا، بہت سارے کے مذمت ملے گا آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی امام زیادہ نہیں. بہرحال حکم کریں بھائی. یہ ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی بس سر. جی یہ جو ذاکرین ہے نا، جو ذاکرین ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ذاکر ہیں، یہ سید الشہداء کے ذاکر ہیں، یہ مظلوم کربلا کے ذاکر ہیں، یہ شہداء کربلا کے ذاکر ہیں. یہ جو 72 شہداء کربلا ہے نا، ان کا ذکر کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا ان پر ہلکا ہاتھ رکھا کریں، مہربانی کرے. بس انشاءاللہ اگر یہ صرف ذکر کرے نا، اگر صرف مصائب صحیح مصائب سنائے تو پھر یہ ہمارے بھائی ہیں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. ہم ذاکرین ہمارے بھائی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں بشرط ان کا عقیدہ صحیح ہو اور ان کا گفتار سے. ہمارا یعنی نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہو، لیکن علن کفر نہ کریں، علن کفر نہ کریں. جو آ کے امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ بناتا ہے، شیعوں کو اس طرح کافر بناتا ہے، تو وہ کیا اس کی کیا تعریف ہے بھائی.